دور تھا، میں آج سے 20-25 سال پہلے بتاؤں کہ ہم کہتے تھے کہ صدیق اسماعیل جیسا نعت خواہ بننا ہے یا یوسف میمن صاحب جیسا نعت خواہ بننا ہے. پھر دور چینج ہوا، پھر اویس قادری صاحب کا نام جو ہے وہ سب کی زبانوں پر تھا، آج بھی الحمدللہ. لیکن ایک وقت میں نے ایسا دیکھا 2006-2007 کے بعد، جب ان کی کیسٹ طیبہ کی آرزو آئی، جب ان کی کیسٹ دھوم مچا دو آئی، تو اس وقت میں دیکھتا تھا کہ بچے کوئی ایسا کلام مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جو بچوں نے نہ پڑھا، لائن سے 10-12 کلام میں کسی نہ کسی محفل میں ان کے سنتا، اور آج بھی سنتے رہتے ہیں. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی طرزیں دوسرے نعت خواہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ پڑھتے ہیں تو بچوں کے لیے وہ آئیڈیل بن جاتا ہے. تو میں گزارش کروں گا ہمارے قبلہ الحاج حافظ طاہر قادری صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کے اس بزم کے حوالے سے، اس نشست کے حوالے سے اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کریں، اور کوئی ایسی بات جو آپ کو بچوں کو خاص فائدہ پہنچاتی ہے اس حوالے سے ذکر کریں. نعروں کی گونج میں حضرت کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر. تھوڑا آگے تشریف لائیں، تھوڑا سا یہ بیچ میں جگہ چھوڑ دیں اور باقی آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تمام دوستوں کو، بالخصوص عالم اسلام کے معروف، مقبول، ہر دل عزیز اور محترم ثنا خواہ. کیونکہ مشہور کوئی ہوتا ہے، محترم مشہور تو بہت سارے ہوتے ہیں، محترم کوئی ہوتا ہے. تو ہمارے علامہ حافظ محمد بلال قادری صاحب جو ہیں وہ محترم ہیں الحمدللہ. تو میں ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے اس بات کی خوشی تو ہے کہ کہیں نعت کی کلاس ہوئی، لیکن اس سے کہیں زیادہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نعت کی کلاس ہمارے حافظ بلال صاحب نے دی. کیونکہ جو میں نے فیس بک کے ذریعے، ان کے پیج کے ذریعے جو میں نے لائیو کلاسز میں جو باتیں ان سے سنی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ مجھے انہوں نے دعوت دے دی، آنے کی نہیں دیتے تو شاید مجھے بغیر دعوت آنا پڑتا. یعنی یہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اس بات کی، کیونکہ ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ کوئی بچہ ثنا خوانی کر رہا ہو تو وہ بس اپنے انداز سے ہی چلنا شروع کر دے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو یہ آداب اور یہ طریقے سکھائے جائیں کہ حضور کی ثنا خوانی کے لیے سب سے اہم چیزیں کیا ہوتی ہیں. فی زمانہ جہاں ہر بندہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے نا، وہاں مجھے بھی بہت ساری کالز آتی ہیں پورے پاکستان سے، بلکہ باہر سے بھی، کہ حضرت ہمیں مشہور ہونا ہے، کس طرح ہوں گے، فلاں چینل پہ جانا ہے تو آپ ذرا انٹری کروا دیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جو یہاں تک کا سفر ہے مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے. ہمارے حافظ بلال صاحب کے والد محترم کی تشریف فرما ہے کہ جب ہمارے ہاں اولڈ ٹاؤن میں جلوس نکلتا تھا تو اس وقت حافظ بلال صاحب بظاہر یعنی عمر کے حساب سے اس وقت چھوٹے تھے، بڑے تو اس وقت بھی تھے یہ. تو مجھے یاد ہے کہ چونکہ اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو جو نا وہ کندھے پہ بٹھایا جاتا تھا، اور یہ اس وقت مطلب لیڈ کر رہے ہوتے تھے جلوس کو، اور یہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے تھے، اور ہم اس جلوس میں شرکا ہوتے تھے، یعنی ہم اس جلوس میں پیچھے ہوتے تھے. تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ان کا جو سفر ہے وہ بالکل میرے سامنے ہے. اور بچپن میں بھی ہم نے ساتھ مدرسہ پڑھا ہے، اور الحمدللہ ہم تو بہت پیچھے رہ گئے، لیکن الحمدللہ ان پر بڑا کرم ہو گیا کہ انہوں نے علم دین حاصل کیا اور عالم دین بن گئے. مطلب میں تو آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ حضور کا ثنا خواه وہ کتنا بلند و کتنا عظیم ہے کہ جس نے حضور کی سیرت کو پڑھا ہے، اور اس انداز سے پڑھا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بیان بھی کر سکتا ہے، لوگوں کو پڑھا بھی سکتا ہے، جو قرآن کی بات لوگوں کو سمجھا بھی سکتا ہے. وہ حضور کا ثنا خواه کتنا عظیم ہے. تو آج میں تمام بچوں سے کہوں گا کہ انہوں نے جو باتیں آپ سے شیئر کی ہیں، جو باتیں انہوں نے آپ کو سکھائی ہیں، وہ تو آپ نے یقیناً سنی ہوں گی، سمجھی ہوں گی، لیکن میں آج آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ واقعی اگر بننا چاہتے ہو تو ایسا ثنا خواه بنو کہ جو عالم دین بھی ہے اور حضور کا ثنا خواه بھی. لیکن بچوں یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آپ کے ذہنوں میں یہ ہے نا کہ بس بڑی بڑی محفلوں میں ہمارا نام آ جائے اور پوسٹرز میں نام آ جائے تو ٹائم نہ ہو، ہمارا شیڈول ٹائٹ ہو جائے، یہاں بھی جائیں گے وہاں بھی جائیں گے، تو یہ بہت مشکل ہے.
ویسے تو آداب کے لحاظ سے علامہ صاحب نے بہت سیر حاصل گفتگو کی ہوگی، میں تو کچھ بھی نہیں بتا سکتا ان تھوڑی دیر میں، اس تھوڑی دیر میں، لیکن جو حضرت نے باتیں کی ہیں یقیناً وہ آپ بہت اچھے انداز سے اس کو سمجھ چکے ہوں گے کہ نیتیں کیا ہونی چاہیے اور بندے کو کس انداز سے حضور کی ثنا خوانی کرنی چاہیے. لیکن یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ حقیقت میں اگر مقبول ثنا خواں بننا چاہتے ہیں نا تو علم دین کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. امام غزالی فرماتے ہیں نا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ انسان وہی ہے جو علم والا ہے، علم والا وہی ہے جو عمل والا ہے، عمل والا وہی ہے جو تقوی والا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ان معنوں میں ہم انسان بن جائیں. تو نعت شریف کے حوالے سے بچوں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جہاں بہت ساری چیزوں کا آداب کے لحاظ سے خیال رکھا جاتا ہے، وہاں فن کے اعتبار سے جس کلام کی جو ریکوائرمنٹس ہو نا، جس کلام کی جو فیلنگ ہو، ان چیزوں کا خیال رکھا گیا. جیسے مثال اگر آپ مدینے کی حاضری کے حوالے سے کلام پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے پڑھیں. جب تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک بندہ نعت خواں خود فیل نہیں کر رہا ہوتا نا تو پھر اگلے کی فیلنگ آنا مشکل ہوتی ہے. یعنی آپ کسی محفل میں گئے اور وہاں دعا ہو رہی ہے، دعا ہونا شروع ہوئی، 2-4 بندوں نے رونا شروع کر دیا. اب آپ کا رونے کا ماحول نہیں بھی بن رہا تھا تو ان روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر آپ کی بھی عجیب سی حالت ہو گئی، آپ کو بھی خود بخود رونا آنا شروع ہو گیا. یعنی آپ کی بھی کیفیت بن جائے گی کہ یار ہاں یار یہ ایسا ہوتا ہے. تو کوئی بھی کلام آپ پڑھ رہے ہوں، آپ حاضری کے حوالے سے پڑھ رہے ہوں تو بالکل وہی کیفیت ہونی چاہیے. آپ اگر آپ نے کچھ کلام میرے سنے ہوں تو آپ اس بات کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب سرکار بلائیں گے یہ کلام ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے. جب میلاد کے حوالے سے کوئی کلام پڑھتے ہیں تو اس میں کیا رنگ ہوتا ہے. جب کرم کے حوالے سے کوئی کلام پڑھا جاتا ہے تو اس میں کیا رنگ ہوتا ہے. تو ان باتوں کا بھی آپ ذرا خیال کیجئے گا. اس کے علاوہ آج آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتاتا ہوں، شاید یہ علامہ صاحب نے اس طرف آپ کی توجہ نہ دلائی ہو. جب ہم نعت شریف پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایک مائک دیا جاتا ہے ساؤنڈ والوں کی طرف سے. سب ساؤنڈ والوں کے مائک اچھے نہیں ہوتے، مطلب کوالٹی کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا، وہ اس کے اوپر جو معاملات ہوتے ہیں نا، کیونکہ بہت سارے لوگ نعت خواں جب نعتیں پڑھتے ہیں نا تو منہ سے وہ تھوک وغیرہ نکلتی رہتی ہے. تو اس سے کیا مائک پر سینکڑوں نہیں ہزاروں جراثیم آ جاتے ہیں. کتنے بول دو یار، ہزاروں جراثیم آ جاتے ہیں. اچھا نعت خواں کی عادت ہوتی ہے ایسے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ، یہ ہونٹ ان کے مائک سے ٹچ ہوتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو یہ مائک سے جب ہونٹ ٹچ ہوتے ہیں نا تو ایک شعر پڑھنے کے بعد نعت خواں ایسے کرتا ہے، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں نا تو ایسے کرتا ہے نا. تو وہ جو آپ کے جو ہزاروں جراثیم تھے نا وہ گئے آپ کے گلے میں، وہ گلے کے ذریعے پیٹ میں. تو مجھے پنجاب میں بہت ساری جگہوں پہ نعت خواں کہتے ہیں کہ یار یہ گلا کیوں بیٹھ جاتا ہے. تو بابا گلا تو تم خود بٹھاتے ہو، پہلے خود جراثیم بھی ڈالتے ہو اور پھر اس کو اپنے ہونٹوں پہ لگا کر اس کو پیٹ میں اتارتے ہو. صحت الگ خراب ہوتی ہے، گلا الگ خراب ہوتا ہے. تو یہ اس چیز پہ توجہ کیجئے گا کہ ہمیشہ مائک سے کم 2 انگل کا فاصلہ ہو. 2 انگلیوں کا نظر آ رہا ہے مائک سے، یہ 2 انگلیوں کا فاصلہ، اتنا فاصلہ رکھیں آپ کے ہونٹ مائک پہ ٹچ نہیں ہونے چاہیے. اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کو جراثیم نہیں لگیں گے، اور دوسرا جو بڑا فائدہ ہوگا نا وہ آپ کی آواز جو نا وہ چبھے گی نہیں کسی کو، بلاسٹ نہیں ہوگی. بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا، آپ کو ساؤنڈ کا کام ہے، آپ ٹیکنیکلی بھی اس کو بتائیے گا کہ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، صحیح ہے نا. تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ 2 انگلی کا فاصلہ مائک سے رہے. ایک اور بات، اب میں چونکہ علامہ صاحب نے تو ہر لحاظ سے گفتگو فرمائی ہے، لیکن میں صرف ٹیکنیکلی فنی اعتبار سے آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں کہ ہر استائی میں، انترے میں، ہر کلام میں جو مختلف نشیب و فراز ہوتے ہیں، اوپر نیچے کے جو سر ہوتے ہیں، یہ سب میں ایک جیسی آواز نکالنے کی نہیں ہوتی. سب میں ایک جیسی آواز نکالنے کی نہیں ہوتی. سب میں آپ کو آواز کا استعمال آنا چاہیے کہ اب آواز کا استعمال کیسے کرنا ہے. جیسے مثال دے رہا ہوں، مدینے سے بلاوا رہا ہے، یہ جو جہاں میں ٹھہرا ہوں نا، بلاوا آ رہا ہے، یہ اس کو بولتے ہیں رکنا، ٹھہرنا. جب آپ ٹھہریں گے نا تو اس میں آپ کا یہ انداز ہوگا، نہ کہ یہ نہیں ہوگا مدینے سے بلاوا رہا ہے. مزہ ختم ہو گیا نا. اگر آپ اس کو ایسے چھوڑیں گے نا، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے،
بچوں مزہ آئے کہ نہیں؟ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اب یہ آپ نے جب اٹھایا نا تو اگر آپ اس کو منہ کے قریب کر کے اٹھائیں گے تو یہ ساؤنڈ والے ایسے کریں گے. پہلے تو کبھی کبھی بیچارے ظاہر نہیں کرتے, منہ ادھر کر کے کرتے ہیں, لیکن ان کو بہت مشکل ہوتی ہے کہ یار یہ نعت خواں پڑھ رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ مائک کہاں رکھنا ہے. اب یہ آپ نے اٹھا لیا نا, اٹھانے کے بعد جب آپ جیسے ہی استائی پہ آئے پھر آپ مائک کے قریب آ جائیں, کیونکہ اب آپ نے نکالنی ہے سینے کی آواز. مدینے سے بلاوا رہا ہے, تیرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, میں مدینے, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا. آپ سمجھے؟ اب ایک نعت خواں کے اندر سننے والوں کو 4 رنگ نظر آ گئے کہ یار اس نے اٹھایا تھا تو آواز کا الگ ماحول تھا, اب جب یہ استائی پہ آیا ہے تو آواز کی ایک الگ خوبصورتی آئی ہے. گو کہ میرے پڑھنے میں نہیں آئی, لیکن آپ کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ اس انداز سے پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو ایک الگ لطف آئے گا اور سننے والے کو الگ لطف آئے گا. تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کھانے پینے میں, تو یہ بھی بتا دو کھانے پینے کی کیا احتیاط ہوتی ہے. تو کھانے پینے کے حوالے سے یہ ہے کہ کھٹی چیزیں, ٹھنڈی چیزیں, یہ تو بالکل اس پہ پابندی لگا دیں. جیسے سردیاں نکلتی ہے تو آپ لوگ کوٹ ووٹ پہن لیتے ہو نا, اس طریقے سے گلا بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے. ہمارے بہت بڑے سینئر ثناخوان حاج یوسف میمن صاحب کو ہم نے دیکھا ہے, جب وہ محفل پڑھتے ہیں نا تو محفل پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ بلکہ بتاتے ہیں کہ رات کو میں گلے پہ پٹا باندھ کے سوتا ہوں, مفلر وغیرہ گلے پہ باندھ کے پھر میں سوتا ہوں. ساری رات جو وہ گلا کھلا رہتا ہے نا تو اس سے گلا جام ہو جاتا ہے, جیسے گاڑی کا انجن نہیں بالکل سٹارٹ نہیں ہوتا شروع میں, ٹھنڈا ہو جاتا ہے بالکل, اس طریقے سے گلا بھی بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایک یہ بات کہ اپنے گلے کے اعتبار سے آپ نے ٹھنڈی, کھٹی, سپاری اور یہ شیکرین والی چیزیں, یہ مشروبات اور مسالے والی چیزیں, ان سے تو بالکل پابندی کریں اگر آپ گلا اچھا چاہتے ہیں تو. پھر دوسری بات کہ جب ہم محفل میں 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں نا تو 1 گھنٹہ پڑھنے کے بعد جب آپ محفل سے جیسے ہی فارغ ہوں تو پھر بات نہ کریں کسی سے. ہوتا کیا ہے کہ گلا آپ کا ایک بالکل ڈیفرنٹ وے پہ چلا جاتا ہے, یعنی کہ وہ میلوڈی کے لحاظ سے ترنم میں جب پڑھتے ہیں نا آپ 1 گھنٹہ, تو اس کے بعد جب آپ گفتگو کرتے ہیں نا تو اس سے بھی آپ کا گلا ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ 15-20 منٹ تک گلے کو اپنی اوریجنل حالت پہ آنے دیں. جب وہ اوریجنل کنڈیشن پہ آ جائے اس کے بعد آپ گفتگو کریں, اس کے بعد آپ بات چیت کریں, ٹھیک ہے نا. ایک اور بڑی بات, اس کا تو بڑے بڑے نعت کا خیال نہیں کرتے کہ دیکھیں میلڈی, ترنم یہ بالکل الگ چیز ہے, اور جو وائس کرنا نا, اسپیچ کرنا, وہ ایک الگ چیز ہے. ہمارے نعت خواں حضرات کیا کرتے ہیں کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کلام پڑھ رہے ہیں, خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے, خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے, ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے. لبیک کلام پڑھ رہے ہیں, کلام پڑھتے پڑھتے پھر وہ زور سے چیخ کر نعرہ لگائیں گے, پورا گلا پھاڑ کے. آپ کا گلا تو گیا, گلا گیا آپ کا. چیخ کے بولنا, بہت زیادہ زور سے نعرہ لگانا. دیکھیں نعرے لگانے والے جو ہمارے احباب ہوتے ہیں وہ ان کی بڑی پریکٹس ہوتی ہے. یہ موقع ان کو دیا کریں, تھوڑا ان کو بھی موقع دیا کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کو موقع دے دیں, اور آپ چونکہ آپ ترنم میں پڑھنے والے ہیں, آپ نغمگی کے ساتھ, میلڈی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں, تو آپ کا گلا بڑا سینسیٹیو ہے. ہوگا پتہ ہے کیا, اینڈ میں آ کے یہ ہوگا کہ یعنی کہ مثال کے طور پر آپ نے 5-6 انداز میں آپ نے آوازیں نکالنی ہے نا, تو آپ کی 2 آوازیں تو فارغ ہو جائیں گی,
پھر رہ جائیں گی 4. اب آپ نے جو بھی کرنا ہے ان 4 آوازوں میں کرنا ہے. نیچے آئیں گے تو آپ کا گلا بیٹھا ہوا ہوگا, تو ان چیزوں کا بھی خیال کریں. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. ہماری خوش نصیبی کے ہمارے ایک اور مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ, آپ مفسر قرآن ہیں, درس قرآن فرماتے ہیں. آج کی اس محفل پاک میں ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائے, ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں. اور انشاءاللہ ابھی جیسا ہی حافظ صاحب قبلہ اپنا سلسلہ اختتام کریں گے, اس کے بعد ہم, چونکہ حافظ صاحب نے بھی آگے محافل میں حاضری پیش کرنی ہے, تو پہلے تقسیم اسناد کا سلسلہ ہم رکھیں گے, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم کچھ آج کے حوالے سے موٹی موٹی باتیں انشاءاللہ سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخری بات کر رہا ہوں کہ ایک چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ آپ کوئی بھی نعت شریف پڑھ رہے ہیں نا, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ورڈنگز کیا ہیں, یعنی اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اگر اس میں کرم کی بات ہے تو آپ کے چہرے پر ایک روشنی بتا رہی ہو, چمک بتا رہی ہو کہ واقعی آپ پر کرم ہو رہا ہے. جیسے مثال بندہ کہہ رہا ہے, یہ سب تمہارا کرم کرم, ہائے ہائے, یہ آپ نے جب کہا نا کرم ہے آقا, بھائی ادھر ہی اپنے بندہ نا پورے بات اندر چلی گئی اس کے, جو سامنے سن رہا ہے. جو بات آپ کر رہے ہو نا, کسی بھی موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں, اب آپ کوئی چیز مانگ رہے ہیں, تو اس میں آپ کی کیا فیلنگز ہونی چاہیے؟ صرف ایک بار, صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. اب سامنے والوں کو بھی لگے تو صحیح کہ یار یہ خود بھی دل سے کہہ رہا ہے, کوشش تو کر رہا ہے. اللہ کرے ہم دل سے کہنے والے بن جائیں, کوشش تو نظر آئے کہ ہم دل سے کہہ رہے ہیں. کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں, آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں. یعنی حضور کے کرم کیسا اس میں نظر آ رہا ہے. شاعر بیچارہ جو کہنا چاہ رہا تھا, اب نعت خواں نے اسی انداز سے بات کو آگے پہنچایا کہ نہیں. یہ آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہو نا, آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. جب اپنے آقا کا ذکر کر رہے ہو تو حضور کی شان و عظمت کو, حضور کا نام نامی جو خود جس کا معنی ہے کہ تعریف کیا گیا, محمد تعریف کیا گیا, اللہ اکبر, خدا کی قسم جو حضور کا نام لے رہا ہے یا کوئی صیغہ پڑھ رہا ہے, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, تو اس کے جذبات یہ ہونے چاہیے کہ یار میرے جیسے بندے کو حضور کا نام لینا نصیب ہو رہا ہے. تو اس کی یہ فیلنگز ہونی چاہیے, یا رسول اللہ, آئے اس کا اپنا بھی اندر سے پورا مہک رہا ہے. تو اس چیز کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ جو بھی بات کر رہے ہو وہ چیز کو اس کوشش کریں کہ اس کا حق ادا ہو. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو چیز کہنا چاہ رہے ہیں, اب مدینے کی بات کر رہے ہیں, مدینے قافلے جاتے میں بھی آؤں گا, حضور کتنے ہی آتے میں بھی آؤں. اب آپ جو کہہ رہے ہیں نا میں بھی آؤں گا, لگ رہا ہے کہ یار یہ بندہ جانا چاہ رہا ہے. اب آپ ایسے پڑھ رہے ہو, حضور کتنے آتے ہیں میں بھی آؤں. کیا بول رہے ہو یار, کس کو بول رہے ہو, بول کیا رہے ہو, میں بھی آؤں گا, اور ادھر ادھر لگے ہوئے ہو. نہیں, جو بات آپ کر رہے ہیں نا, جو آپ سامنے والے کو یعنی کہ ان کے دلوں میں اتارنا چاہ رہے ہیں, جو آپ کی اپنی فیلنگز ہے, پہلے آپ کے اوپر فیل ہو, پھر اگلا فیل کرے گا کہ واقعی میں بھی آؤں گا, پھر مزہ آئے گا. بس آخر میں ایک بات آپ سب لوگوں کی طرف سے میں علامہ صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ آگے تو نعت کی کلاسز آپ شروع کریں گے انشاءاللہ, اور بڑے پیمانے پر اور اچھے انداز سے کریں گے انشاءاللہ. میرے حساب سے تو یہ بھی بہت بڑا پیمانہ ہے, یہ بھی آپ نے بہت بڑے انداز سے بہت بڑے اہتمام کے ساتھ کلاس سجائی ہے.
یہ بہت بڑا کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں اس کا اجر عطا فرمائے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو آپ نے اتنی محنت کر کے اتنے لگن کے ساتھ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں آداب کے حوالے سے, فن کے اعتبار سے, بچوں کی تربیت کے حوالے سے, عقیدے کے حوالے سے, تو یہ ساری باتیں کتابی صورت میں آنی چاہیے. یہ ساری باتیں سی ڈی کی صورت میں آنی چاہیے. کون کون میری بات سے متفق ہے کہ یہ ساری باتیں, ساری کلاسز سی ڈی کی صورت میں آنی چاہیے؟ سارے متفق ہیں؟ تو ہم سب علامہ صاحب سے, ہمارے علامہ حافظ بلال قادری صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کی بات ان تک پہنچاتا ہوں کہ یہ بہت جلد سی ڈی کو منظر عام پر آنا چاہیے, تاکہ جو اور پوری دنیا میں نعت کلاسز لینے والے لوگ بھی ہیں نا, ان کو بھی پتا چلے کہ نعت جو سکھانے کا انداز ہے وہ ایسا ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ بچہ فنی اعتبار سے نعت پڑھنا تو اس کو اوپر نیچے کرنا تو آ جائے, لیکن وہ اپنے عقیدے کو چھپاتا پھرے. کیوں؟ کیونکہ جو سکھانے والا تھا اس نے کبھی اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کیا, تو وہ بھی پھر چھپاتا پھرے. ایسا نہیں, پتا چلے کہ ٹنا ٹن حضور کی ثنا کرنے والا ایسا ہو کہ ابھی تو وہ مائک پر آ کر کھڑا ہو, سامنے والا دیکھ کر بولے یہ ہے حضور کا عاشق, یہ ہے حضور کا ثنا خاں, یہ ہے حضور کا غلام. تو ایسا ہونا چاہیے. تو آپ سب اس بات کو متفق ہیں, مانتے ہیں؟ تو انشاءاللہ علامہ صاحب سے مجھے امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ آپ سی ڈی کی صورت میں اور کتابی صورت میں ان تمام کلاسز کو, ان تمام تربیت کے مراحل کو ضرور منظر عام پر لائیں گے. میں جب بھی علامہ صاحب مجھے حکم کریں گے میں حاضر ہوں انشاءاللہ, کیونکہ یہ نعت شریف سیکھنا, سکھانا اور ایسی محافل میں شرکت کرنا یہ میرا اپنا پیشن ہے, یہ الحمدللہ میرا پسندیدہ کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا, جو میں نے گزارشات کی ہیں, اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف فرمائے, اور جو اچھی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی اچھے انداز اور منفرد انداز میں, ویسے ہی ماشاءاللہ حافظ صاحب کا ایک منفرد انداز ہے. جو باتیں انہوں نے ہمیں بتائی واقعی یہ سیکھنے سے متعلق تھیں. جن دوستوں نے پڑھا, سیکھا ہے, سمجھا ہے, ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند, اور بالخصوص ہم دوستوں کے لیے بھی کہ جن کی عام طور پر ان تمام باتوں کی طرف توجہ نہیں جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ صاحب کو سلامت رکھے.